السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلے، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں. آمین یا رب العالمین. جی تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کا اشراط الساعہ کورس کا ڈے 28 اور انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں میں ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. ہم نے جو سیکھا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. جی تو ہم لوگوں کی علامات کبریٰ میں تیسری بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج، یہ ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں ہم کل کے لیسن میں دیکھ چکے کہ یاجوج اور ماجوج کون لوگ ہیں اور کہاں پر ہیں، کس نے جو ہے ان کو بند کیا ہوا ہے اور ان کی دیوار کیسی ہے اور ان کی جسمانی کیفیت کیا ہے اور جب یہ نکلیں گے تو کیا کچھ کریں گے. یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے دیکھا اور یہ بھی کہ یہ کب نکلیں گے. آج انشاءاللہ ہم مزید اس کو آگے لے کر چلیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا وجہدنا آمین یا رب العالمین. جی تو آج ہمارا ہے انشاءاللہ پیج نمبر 600 سے. کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ یاجوج اور ماجوج جب نکلیں گے تو وہ سارا پانی پی جائیں گے، پھر وہ اپنے تیر جو ہے وہ آسمان والوں کی طرف یعنی آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے اور ان کو لگے گا کہ انہوں نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیج دیں گے جو ان سب کو ہلاک کر دے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب یہ مر جائیں گے تو زمین کے جانور ان کا گوشت اتنا سیروں کے کھائیں گے کہ وہ ان کا گوشت کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے. تو آج جو ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں وارد ایک ضعیف حدیث. یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت سی آیات اور حدیث موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں بہت سی ضعیف حدیث بھی جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہیں. ان میں سے ایک نہایت ضعیف ہے حدیث، وہ یہاں پر بتانے لگے ہیں جو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کہی بھی جاتی ہے، پائی بھی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ایک امت ہے اور ماجوج ایک امت ہے. ان میں سے ہر ایک امت میں 4 لاکھ امتیں ہیں اور ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی اولاد میں سے 1000 افراد کو اپنے سامنے مسلح شکل میں نہ دیکھ لے. مسلح یعنی ہتھیاروں سے لیس. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں ان کے متعلق کچھ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ارض کی طرح ہے. میں نے کہا کہ ارض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شام میں ایک درخت ہے جس کی بلندی آسمان کی طرف 120 ہاتھ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی تدبیر یا لوہا کاریگر نہیں ہوتا. ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو اپنا ایک کان زمین پر بچھا کر دوسرے کان کو بدن پر لپیٹ لے گی. وہ جس کے پاس سے گزریں گے اسے کھا جائیں گے، چاہے وہ ہاتھی ہو، وحشی جانور ہو، اونٹ ہو یا خنزیر ہو. یاجوج اور ماجوج میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں. ان کے اگلے لشکر کا اگلا حصہ جو ہے ان کے لشکر کا اگلا حصہ شام میں ہوگا تو آخری حصہ خراسان میں ہوگا. وہ مشرق کے سب دریاؤں کا اور بحیرہ تبریہ کا پانی پی جائیں گے. تو نیچے انہوں نے ریفرنس جو بتایا ہوا وہ جو ہے ضعیف حدیث ہے، اس لیے بتایا گیا کہ اگر آپ کبھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بات سنتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ درست نہیں ہے. پھر یہ کہ یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت کیسی ہوگی. یاجوج اور ماجوج کے مرد، عورتیں اور بچے
ٹھیک ہے، ان کی پوری پوری فیملیز ہیں، مرد بھی ہیں ان کی، عورتیں بھی ہیں، اور بچے زمین میں قتل و غارت اور فساد کرتے ہوئے لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہوئے ادھم مچا دیں گے، حتیٰ کہ ان کا کفر اس حد تک بڑھ جائے گا کہ وہ آسمان پر تیر چلانا شروع کر دیں گے، تاکہ جس طرح زمین پر ان کا قبضہ ہوا ہے اسی طرح آسمان پر بھی ہو جائے۔ اہل زمین میں سے ان کی دست برد سے وہی بچے گا جو قلعہ بند ہوگا یا کہیں پر چھپا ہوا ہوگا۔ ان قلعہ بند لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بھی ہوں گے، اور وہ شدید بھوک اور حاجت اور سخت مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، جیسے کہ سابقہ حدیث میں گزر چکا ہے، تو دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک مہلک کیڑا یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں پیدا کر دے گا، جس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دو کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا، جو یاجوج ماجوج کے مردہ جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو دھو کر صاف ستھری کر دے گی، اور پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لوٹاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور زمین میں خوب غارت گیری کریں گے۔ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے اور اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو یاجوج ماجوج زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا ایک لشکر ایک دریا کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، حتیٰ کہ وہ خشک ہو جائے گا، اور جب ان کا دوسرا گروہ وہاں پر پہنچے گا تو وہ کہے گا اس جگہ کبھی پانی ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین کے سب لوگ شہروں یا پناہ گاہوں میں محصور ہو جائیں گے تو یاجوج ماجوج میں سے ایک شخص کہے گا کہ زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے، اب آسمان والے رہ گئے۔ تو پھر ان کا ایک شخص اپنا نیزہ لہرائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھالے گا، وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہوگا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اور اس کے اثر سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی آہٹ تک نہ سنائی دے گی۔ مسلمان کہیں گے ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ ہمارے اس دشمن کا کیا انجام ہوا؟ مطلب وہ ایسے چھپ جائیں گے کہ ان کو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کر کے اٹھے گا، وہ اپنے قلعے سے نیچے اتر کر دیکھے گا تو ان سب کو اوپر تلے گرے ہوئے مردہ پائے گا، تو وہ خوشی سے پکار اٹھے گا، اے مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کا صفایا کر دیا ہے۔ مسلمان اپنے شہروں قلعوں سے نکل آئیں گے اور ان کے مال مویشی آزادی سے چریں گے، اور ان کے جانوروں کے لیے اس وقت یاجوج اور ماجوج کے گوشت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اسے کھا کر وہ اس قدر موٹے ہو جائیں گے جتنا کوئی جانور کسی اچھے سے اچھے سبزے اور چارے کھا کر موٹا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس حدیث کے ذریعے ان کا سارا پروسیس بتایا گیا، آئیں گے تو کیا کریں گے، اور پھر یہاں پر ایک بات یہ کہ ان کو لگے گا کہ انہوں نے آسمان والوں کو ہرا دیا، اور حالانکہ یہ اصل میں ان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہوگا۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کو حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج زمین میں موجود ہر شخص کو ہلاک کر ڈالیں گے، صرف وہی بچے گا جو کسی قلعے میں پناہ گزین ہوگا، یعنی کسی قلعے میں چھپا ہوا ہوگا۔ جب یاجوج اور ماجوج زمین والوں کی ہلاکت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اب صرف وہی لوگ بچے ہیں جو قلعوں میں ہیں یا پھر آسمان والے رہ گئے ہیں، اور وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ تم نے آسمان والوں سے بھی راحت حاصل کر لی ہے، اب صرف وہی رہ گئے جو قلعوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کا محاصرہ کر لیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے محاصرے کی مشکلات بھی بڑھ جائیں گی۔ ابھی اسی سوچ بچار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اور وہ ان کی گردنوں کو توڑ ڈالے گا، اور وہ ایک دوسرے پر گریں گے اور مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک کہے گا رب کعبہ کہ کعبہ کے رب نے انہیں قتل کر دیا ہے، بعض دوسرے کہیں گے نہیں نہیں، یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی طرف نکل آئیں اور یہ بھی اسی طرح ہلاک کر دیں، یہ ہمیں بھی اس طرح ہلاک کر دیں جس طرح انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ کہے گا تم مجھے قلعے کا دروازہ کھول دو، میں باہر جا کر ان کی خبر لاتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نہیں کھولیں گے، وہ کہے گا مجھے کوئی رسی دے دو، تو وہ رسی کے ذریعے نیچے اترے گا تو ان سب کو مردہ پائے گا۔ ٹھیک ہے،
یعنی اس کو جو ہے یاجوج ماجوج سے کوئی لڑائی یا جنگ وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی کافی ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہ یاجوج ماجوج کے بعد کوئی لڑائی نہیں، جب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں سوائے مومنوں کے کوئی نہیں بچے گا، برکات اور خیرات ہر طرف پھیل جائے گی اور ان کے دل آپس میں صاف ہوں گے اور جدال اور قتال اور جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرت سلمہ بن نفیل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، گھوڑوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ہتھیار رکھ دیے گئے ہیں، لوگوں کا خیال ہے اب لڑائی نہیں ہوگی اور جنگیں اختتام پذیر ہو گئی ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ شاید جہاد اب نہیں ہوگا کبھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے غلط کہا، لڑائی تو اب آئی ہے، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی، ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ حدیث واضح ان لوگوں کا رد کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ جہاد آج کے ٹائم میں نہیں ہے اور یہ جو تھا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قیامت تک جو ہے یہ ہوتا رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں کو جنہیں اللہ رزق دے رہا ہوگا ٹیڑھا کر دے گا، وہ جماعت قیامت تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتی رہے گی، لڑائی یاجوج ماجوج کے نکلنے تک موقوف نہ ہوگی، یعنی ان جب تک یاجوج ماجوج نہیں آ جاتے تب تک یہ سب کچھ، یا آپ کہہ لیں کہ جنگیں وغیرہ ہوتی رہیں گی۔ پھر یہ کہ یاجوج ماجوج کے بعد حج باقی رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ اب جیسے ہم نے دیکھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ حج اور عمرہ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ یاجوج ماجوج کے بعد ہی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل آخر میں جا کے نا یہ والی نشانی پوری ہوگی کہ حج جو ہے نا وہ بالکل معطل ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ ذوالقرنین کی یاجوج ماجوج کے لیے بنائی ہوئی دیوار کو کسی نے دیکھا ہے یا کسی کے لیے دیکھنا ممکن بھی ہے؟ تو ایک شخص نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ جس کو دکھا دے، جیسے دکھا دے۔ اب جیسے وہ ایک صحابی دجال سے مل کر آئے تھے، تو ویسے تو کسی عام انسان کو کوئی رسائی نہیں ہے، کوشش کے باوجود بھی انسان وہاں تک نہیں جا سکتا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ مطلب وہ رستے میں گم ہوئے اور پھر جا کے ملتے ہیں اور پھر سوال جو ہے وہ ساری کنورسیشن تو ایک طرح سے ہمارے یقین کو پختہ کرنے کے لیے کہ وہ یہاں پر موجود ہے اور اس کو ان ساری باتوں کا بھی پتہ ہے، پلس یہ کہ وہ انتظار میں ہے کہ کب اس کو اذن ہو۔ تو اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے اس کو دیکھا ہے، کس کو؟ یہ جو سد ذوالقرنین ہے، سد کہتے ہیں دیوار کو، اور ذوالقرنین جو ذوالقرنین نے بنائی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے تعلیقاً صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، وہ ایک دھاڑی دار چادر کی طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن ابی عمر نے اہل مدینہ کے ایک شخص سے موصولاً روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اور ایک دھاری سیاہ، جیسے ہوتے ہیں نا پرنٹس جو لائنز میں ہوتے ہیں، دھاریاں سی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دھاری سیاہ ایک دھاری سرخ، ایک دھاری سیاہ ایک دھاری سرخ، اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ وہ اسی دنیا میں اسی زمین پر ہی موجود ہے، کہاں ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر نے دیوار اور بعض بادشاہوں کے اس تک پہنچنے کی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، امام ابن کثیر جو ہیں یہ بہت بڑے مفسر ہیں اور ان کی تفسیر بھی ہے، ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا۔ تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں، سوری اس میں نہیں بلکہ البدایہ و نہایہ میں کہتے ہیں کہ خلیفہ واثق باللہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں اپنے کچھ امراء کو تیار کیا اور کرے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتا رہا حتیٰ کہ اس دیوار تک پہنچ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کو لوہے اور تانبے سے بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں بھی یہ ذکر کیا کہ اس
اس میں دیوار کے پاس اس کے پڑوسی ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے کچھ پہرے دار بھی تھے۔ یہ دیوار بلند و بالا، پرشکوہ اور عظیم ہے، اور اس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا، نہ اس کے ارد گرد کے پہاڑوں پر چڑھا جا سکتا ہے۔ یہ مشن تقریباً 2 سال تک اپنے کام میں مشغول رہنے کے بعد واپس لوٹا اور بہت سے عجیب و غریب امور کا مشاہدہ کر کے آیا، لیکن علامہ ابن کثیر نے اس قصے کی کوئی سند نہیں بیان کی، نہ ہی صحت اور ذوق کے اعتبار سے اس پر کوئی تبصرہ کیا، واللہ اعلم۔ یعنی کوئی ریفرنس نہیں بتایا کہ ان کو کیسے بات یہ پتہ چلی، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس لیے ہم اس کو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے یا حدیث سے ثابت ہے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے یہ دیوار چین ہے، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، تو اب وہ اس کو کلیئر کریں گے کہ کیا اس کا تعلق دیوار چین سے ہے یا نہیں۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ کیا ہے، کیا سد ذوالقرنین کا دیوار چین سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ سد ذوالقرنین اور دیوار چین میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ نمبر 1 کہ ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج اور ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے بنائی تھی، لیکن دیوار چین کو وہاں کے حکمرانوں نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا۔ اچھا دیوار چین کیا ہے؟ وہ لکھنے والے اس بک میں کہتے ہیں کہ عظیم دیوار چین تاریخ انسانی میں طویل ترین تعمیر کا نادر نمونہ ہے، اور اس کی لمبائی کوئی 6400 کلومیٹر ہے، اور اس پر 4 قبل مسیح میں کام شروع ہوا اور 17 عیسوی تک جاری رہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 4 سال پہلے کام شروع ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے 17 سال بعد تک یہ کام جاری رہا، یعنی ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ 21 سال۔ تو اس دیوار کو چینیوں نے شمالی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ یہ دیوار چین کے شمال مشرقی ساحل سے شروع ہو کر وسط چین تک جاتی ہے، اور ماہ سال کے گزرنے سے اس کے کچھ اجزاء گر بھی گئے تھے، بعد میں ان کی مرمت کر دی گئی، اور اس کے بنیادی حصے کی لمبائی 3460 کلومیٹر ہے، اور دیوار کی بلندی 7.5 میٹر ہے، اور موٹائی بنیاد سے 7.5 میٹر، جبکہ اوپر سے جا کر یہ 4.6 میٹر رہ جاتی ہے، اور پوری دیوار میں ہر 180 کلومیٹر کے فاصلے پر نگرانی کے لیے برج بھی بنائے گئے ہیں۔ گزشتہ صدیوں میں اس دیوار کے بعض حصے منہدم ہو گئے تھے، جنہیں 1949 میں چینیوں نے دوبارہ تعمیر کر لیا۔ تو اگر آپ اوپر تصویر دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے برج دکھائے ہوئے ہیں کہ کیسے جو ہے یہ درمیان میں فاصلے پر چھوٹے چھوٹے سے آپ کہہ لیں کہ یہ روم ٹائپ سے جو ہے نا برج یہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیوار بہت بڑی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو ذوالقرنین نے تعمیر نہیں کیا، اس وجہ سے ہم اس کو سد ذوالقرنین نہیں کہہ سکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ سد ذوالقرنین کی بناوٹ لوہے اور تانبے سے تھی، جبکہ دیوار چین جو ہے اس کو پتھر، اینٹوں اور چونے سے بنایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سد ذوالقرنین نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یاجوج ماجوج کی دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان ان کا راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ دیوار چین مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتے ہوئے مشرقی چین سے مغربی چین تک ہزاروں میل پر محیط ہے۔ پھر نمبر 4 پر ہے کہ سد یاجوج ماجوج کو آخری زمانے میں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا توڑ ڈالے گا، لیکن دیوار چین تو ماضی میں کئی جگہ سے ٹوٹ بھی چکی ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ دیوار چین کا سد ذوالقرنین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پہاڑوں کے اوپر سے یہ ہوتی ہوئی جو ہے آ رہی ہے، اور کتنی ہی زیادہ یہ وسیع ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ مصنوعی سیارے یعنی سیٹلائٹس جو ہیں وہ یاجوج ماجوج کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ آج ہم جب کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ جو زمین ہے یہ گلوبل ولیج بن گئی ہے، آپ گوگل میپ پر جاتے ہیں، آپ نے دنیا میں کسی بھی کونے پر جانا ہو آپ اس کو وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹس جو ہے وہ یاجوج ماجوج کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ زمین کے تمام حصوں کی معرفت اور ان میں موجود ساری مخلوق کا احاطہ کرنا تو محض اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اگر ہم یاجوج ماجوج کی دیوار یا دجال کی جگہ یا دیگر مخلوقات کو معلوم نہیں کر سکے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں سے یاجوج ماجوج اور ان کی دیواروں کو اجل کر رکھا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور لوگوں کے درمیان بعض ایسی اشیاء حل کر لی ہو جو ان کو دیکھنے میں مانے ہو، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو زمین کے چند کلو
کلومیٹر کے علاقے میں ہی 40 سال وہ بھٹکتے پھرتے رہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا، حتیٰ کہ وہ مدت بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک متعین وقت اور مدت رکھی ہے۔ اور میدان تی کا کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم فلسطین میں جاؤ اور وہاں پر ایک قوم ہے عمالقہ، تم ان سے لڑو، جہاد کرو، یہ تمہیں جو ہے پھر یہ جگہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی، تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور تم جا کے لڑو نا، مطلب اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا۔ تو اس نافرمانی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کو 40 سال کے لیے جو ہے نا صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے یا میدان تی بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور یہ 40 سال مسلسل وہاں پر بھٹکتے رہتے، ایک جگہ ہوتے، دن بھر سفر کرتے، مگر رات ہوتی تو خود کو پھر سے اسی جگہ پاتے، یعنی وہ چاہ کر بھی اس جگہ سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو وہاں پر سزا کے طور پر رکھا، اور پھر ان کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کون سا رستہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس ٹائم پر تو جی پی ایس یا گوگل میپ نہیں تھا کہ آپ چیک کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو سزا دی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بھول بھلائیوں کا شکار کر دیتے ہیں انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے رستے ہی بھول جاتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ اس طرح سے بھٹکتے رہے تھے، اور پھر جب ان کے 40 سال ختم ہوئے تو نئی نسلیں آئیں، ان نئی نسلوں نے پھر جو ہے ان کو وہاں سے نجات ملی اور انہوں نے جا کے فلسطین کو فتح کیا۔ تو بہرحال یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سب بھی کرنے پر قادر ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر ہی رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی تو آپ دیکھیں آج کے سائنٹسٹ تو ہر چیز میں جب کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے تو فوراً سے کوشش کرنی تھی کہ ہم دیوار کے پاس بھی جا کے دیکھیں کہ ہے کیا، اور دیوار کے پاس جاتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہو جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو اپنے ٹائم پر ہی نظر آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، کہہ دیجئے کہ میں تم پر نگران نہیں، اور ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے، جلد ہی تم جان لو گے۔ ہر ایک خبر کا یعنی جس چیز نے ظاہر ہونا ہے نا اس کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت مقرر سے پہلے نہیں ظاہر ہو سکتی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس میں بہت زیادہ سوچ بچار یا ریسرچ وغیرہ کرنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ نے ظاہر نہیں کی تو وہ ہماری کوششوں کے باوجود بھی ہم پر ظاہر نہیں ہوگی۔ تو آخری بات یہ کہ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں وارد یہ حدیث حقیقت پر مبنی ہے اور ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کوئی انسان کیسے انکار کر سکتا ہے جبکہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر آ گیا ہے کہ یہ جو ہے قیامت کے نزدیک آئیں گے۔ ان کے بارے میں جو وارد احادیث میں وضاحت سے بتایا گیا ہے تو یہ ان کی کثرت تعداد کے باعث کسی کے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے نجات پانے والے ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی گردنوں میں ایک پیڑا پیدا کر دے گا جس کے اثر سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کے تعفن سے اہل زمین بہت اذیت میں ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر آخری بات، کیا مسلمانوں پر یاجوج ماجوج کے خلاف لڑنا واجب ہے؟ تو ہر شخص پر ان کے خلاف لڑنا واجب نہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے بھیجے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں ہمت نہیں، لہٰذا آپ میرے مومن بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ یعنی اگر مسلمان تیاری نہیں بھی کرتے نا ان سے لڑنے کی تو بھی ان کو لڑائی کا موقع ہی پیش نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو کس طرح سے ہلاک کریں گے۔ الحمدللہ ہماری یہ نشانی بھی مکمل ہوئی۔ آگے ہے زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات۔ یہ بھی جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سب سے پہلے تو تصویریں دیکھ لیں کہ زمین کا دھنسنا کیسا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بڑی علامت ہے اور یہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ہے جب یہ پوری ہوگی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے وہ سین ہوگا۔ آگے کیجیے گا۔ جی، کہ جب زمین دھستی ہے تو اس طرح سے کچھ حالات ہوتے ہیں۔
ایک تو ہوتا ہے نا کہ زلزلہ آتا ہے اور کریکس پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے زمین کا دھسنا. جی نیچے. اور یہ ڈنمارک میں ایک سڑک پر زمین کے دھسنے کا عبرتناک منظر ہے جو کہ پیش آیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. علامات کبریٰ میں سے 3 مقامات پر خسوف. اچھا، جو ہم لوگوں نے شروع میں احادیث دیکھی تھی نا کہ قیامت کی جو ہے 10 بڑی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، 3 ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں. تو اب یہ جو 3 مقامات کا خسوف ہے نا، تو یہ 3 اور آ جائیں گی، یعنی اب ٹوٹل 6 نشانیاں ہو جائیں گی. 3 مختلف مقامات کو ایک ایک علیحدہ نشانی کنسیڈر کیا گیا ہے. اچھا، علامات کبریٰ میں سے 3 مقامات پر خسوف. خسوف کہتے ہیں دھسنے کو، خسف کی جمع ہے. یہ زمین کا دھسنا بھی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. لوگ ان واقعات سے بہت خوفزدہ ہو جائیں گے اور ان کے اثرات بہت ہولناک ہوں گے. اب خسف کے معنی کیا ہے؟ زمین کا پھٹ جانا اور جو کچھ اس کے اوپر ہو اس کا زمین کے اندر غائب ہو جانا. کہ زمین اس طرح سے پھٹے کہ اس جگہ پر جو کچھ بھی تھا وہ سارا زمین کے اندر غائب ہو جائے. زمانہ ماضی اور حاضر میں بہت سے ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت اور حجم میں ایک دوسرے سے مختلف تھے، مگر وہ خسوف جن کا ذکر حدیث میں آیا ان کی ایک خاص حیثیت ہوگی اور ان کی خبر اور چرچا ہر طرف پھیلے گا. 3 مقامات پر ہونے والے وہ خسوف جن کا ذکر حدیث میں وارد ہوا آخری زمانے میں واقع ہوں گے، اور قرآن سنت کی بہت سی نصوص ان پر دلالت کرتی ہیں. اب خسف کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت حذیفہ بن اسعد غفاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ نے ذکر کیا دھواں نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ خروج دجال، نمبر 3 پہ خروج دابہ، نمبر 4 پہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 پہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول، نمبر 6 پر خروج یاجوج ماجوج، نمبر 7 پر مشرق، نمبر 8 مغرب، نمبر 9 جزیرہ نما عرب میں زمین کا دھس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ہمیں یہ سارا پتہ چلتا ہے. پھر یہ کہ ایسی احادیث جس میں دھسنے کے واقعات کا ذکر ہے جو گناہوں کی سزا کے طور پر ہوں گے، یعنی کچھ اور جو احادیث ہے اس میں بھی اس امت کے لیے کہا گیا کہ ان کو زمین میں دھسایا جائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، یعنی ان کی راتیں جو ہیں وہ بڑی بے حیا قسم کی ہوں گی. جب صبح ہوں گے تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے. اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت اس امت مسلمہ کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا. جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا گیا، آج رات فلاں قبیلے کے گھر کو زمین میں دھسا دیا گیا. ان پر پتھر برسائے جائیں گے، ان پر منحوس ہوائیں بھیجی جائیں گی جو انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گی، کس طرح سے جیسے پہلی قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے اور گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور خطہ تعلق کی یا خطہ رحمی کی وجہ سے بے خوف بند کر کے اڑا دیا گیا تھا. اور پھر ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہلاک ہونے والوں کی اور بڑی خصلت کا بھی ذکر کیا مگر میں بھول گیا. تو اب آپ دیکھیں یہ چیزیں ہماری امت میں کتنی عام ہو چکی ہیں. سب سے پہلے تو بے حیائی کی بات کہ بہت زیادہ بے حیائی، اور اس بے حیائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس ناراضگی کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ مردوں کا ریشم حلال کر لینا، سود کھانا، شراب پینا، نام بدل بدل کے، عورتیں گانے بجانے والی عورتیں. آج میں کہتی ہوں کہ ہم میں سے ہر دوسرا بندہ میوزک کا شوقین ہے. تو گانے بجانے والی عورتوں کا عام ہو جانا، بے شک وہ سننے کے طور پر ہو یا خود عورتیں جو ہے وہ گانے بجاتی ہوں، تو یہ سارا جو ہے اس میں آ جائے گا، ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا فی امتی خسف و مسخ و قذف، کہ میری امت میں خسف یعنی زمین میں دھسایا جانا، مسخ یعنی چہروں کا بدلنا، اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چڑھ رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ اس میں قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ تو حدیث میں ورڈ آیا ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یتجلجل کا کیا معنی ہے؟ آواز کے ساتھ حرکت کرنا، یعنی اس کو زمین میں جب دھسایا گیا تو وہ آواز کے ساتھ دھستا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کس وجہ سے؟ کہ تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹنا یا لٹکانا۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں فرشی لہنگے ہیں یا اتنے لمبے لمبے ٹیل فراکس ہیں کہ جو پیچھے زمین پر جھاڑو دیتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو اسلام میں یہ چیز سختی سے منع ہے، کیونکہ یہاں پر بتایا کہ وہ اپنی چادر زمین پر گھسیٹ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور تکبر سے۔ اور ایسے کپڑے پہن کے آٹومیٹیکلی انسان کے اندر تکبر آ ہی جاتا ہے۔ ایسے کپڑے عموماً بنوائے بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے یونیک لگے، ہم جو ہے بڑے لگے، ہر کوئی ہمیں اچھا سمجھے۔ تو یہ چیز جو ہے جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت غضبناک ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں قارون کا بھی تو ذکر آتا ہے نا قرآن پاک پہ کہ کتنا زیادہ امیر انسان تھا وہ، کتنا خزانہ تھا اس کے پاس، لیکن جب وہ زینت سے لبریز ہو کر نکلا ہے اپنی قوم پر لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو زمین میں دھسا دیا، اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی۔ تو یاد رکھیں اچھا پہننا اوڑھنا منع نہیں ہے، آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں آپ قیمتی چیزیں بھی لے سکتے ہیں، لیکن تکبر والی فیلنگز کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ جو بھی ڈریس پہن رہے ہیں اس میں آ کے بس یہ تکبر نہ ہو جائے کہ اچھا میں ہی آج سب سے پیاری لگ رہی ہوں، باقی سب کا تو ڈریس ہی ایسا ہے اور میں سب سے یونیک اور میں سب سے اعلیٰ اور باقی سب حقیر۔ یہ والی فیلنگز جب انسان کے اندر آتی ہیں نا، وہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح ایسے کپڑوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جس سے انسان کے اندر تکبر والی فیلنگز آنے لگیں۔ تو اس میں ہم لوگوں کے تقوی کا ہی اصل میں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش کریں گے اور ان میں ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا، اگر تمہارا وہاں پر گزر ہو تو اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینیں اور اس کی جو زرعی پیداوار ہے، اس کے بازاروں اور اس کے عمراء کے دروازوں سے بچ کر رہنا، تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی جانا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، وہاں زلزلے آئیں گے اور کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ تو اب یہ کون سی جگہ کہا گیا؟ بصرہ یا بصیرہ، جو غالباً عراق میں ہے، اللہ عالم، جی عراق میں ہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خبر دی کہ لوگ مختلف شہروں میں جا کر رہیں گے اور ان میں سے ایک بصرہ نامی شہر بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو خبردار کیا کہ وہ اس شہر کی شوریلی زمین سے بچ کر رہیں اور وہ اس میں سے اس کی نباتات اور اس کے بازاروں سے بھی بچ کے رہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظالم حکام کے دروازوں پر جانے سے بھی ڈرایا، کیونکہ شہر میں زمین دھسنے، پتھر برسنے اور زلزلے برپا ہونے اور شکلیں بدلنے کے واقعات جو ہیں وہ واقعہ ہوں گے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بصرہ کے گرد و نواح میں رہنے کی تاکید فرمائی تاکہ وہ ہلاکت سے بچ سکیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن عمر، یہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا کہ اس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کر لی ہے، اگر ایسا تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ شکلیں بدلنے، زمین میں دھسنے اور پتھروں کی بارش جیسے واقعات پیش آئیں گے۔ تو قدریہ فرقے کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں، یہ وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر کام جو انسان کے اپنے ہی اختیار میں اپنی محنت پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے یہ بالکل خلاف ہے، تو توکل کے خلاف ہے۔ تو یہ جو ہے گمراہ کن عقیدہ ہے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ ان کے اوپر اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بدعات، جو شخص دین میں کوئی
नई चीज इजाद करता है, एक तो ये कि खुद करता है, दूसरा ये कि उसको प्रमोट कर रहा है, देखा देखी, कोई दलील नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस करता जा रहा है, तो आप देखें वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में क्या मुकाम रखता होगा कि एक सहाबी ने जो है, और ये कोई एमी सहाबी नहीं है, बहुत ही एक जलील कदर सहाबी है, उन्होंने सलाम का जवाब देने से भी या इवन उसको सलाम भेजने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि जब आप किसी ऐसे शख्स पर सलामती भेज रहे हैं जो दीन का बेड़ा गर्क कर रहा है, तो वही बात है कि आप फिर दीन के नुकसान पर राजी हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, हमें अल्लाह ताला बिदात से बचाए हर तरह की। और फिर खुलासा है कि आखिरी ज़माने में वाक़या होने वाले 3 बड़े खुसूफ में से एक मुकाम और सबब का जिक्र पहली हदीस में हो चुका है। जहाँ तक खस्फ के बाकी वाक़यात का ताल्लुक है तो वो भी आखिरी ज़माने में वाक़या होंगे, लेकिन मुझे इन मुकाम या सबब पर दलालत करने वाली कोई हदीस नहीं मिल सकी, वल्लाहु आलम। तो अगली निशानी धुएं का उठना है। जी, जैसे कि हदीस में था ना 10 बड़ी निशानियों में, तो एक बड़ी निशानी ये थी कि धुआं उठेगा। कौन सा धुआं है? इलामात क़यामत जो है ये मुख्तलिफ नौइयत की हैं। बाज़ ज़मीन से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे खस्फ, खुश्क साली वगैरह, और बाज़ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ लोगों से है, जैसे औरतों की कसरत और मर्दों की किल्लत, और बाज़ का ताल्लुक़ इंसानी अखलाक से, जैसे ज़िना वगैरह का फैलना, और बाज़ वो हैं जिसका ताल्लुक़ आसमान से है। और उन्हीं में से एक जो है वो ये है कि क़यामत के नज़दीक धुआं उठेगा। अब धुएं से क्या मुराद है, क्या ये इलामत वाक़या हो चुकी है और इसमें क्या हिकमत है, ये सारा अब हम देखेंगे। इसकी इलामतें क़यामत में से होने की दलील अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में दी, फर्तक़िब यौम तअतिस समाअ बिदुख़ानिन मुबीन। तो आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जब आसमान साफ धुआं लेकर आएगा जो लोगों को ढांप लेगा। कहा जाएगा कि ये दर्दनाक अजाब है। काफिर कहेंगे कि ए हमारे रब, हमसे ये अजाब हटा दे, बिलाशुबा हम ईमान लाने वाले हैं। उनके लिए नसीहत क्यों कर होगी जबकि उनके पास से खोल खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया। अब इस आयत में जो वर्ड आया दुखान का, दुखान कहते हैं धुएं को, पूरी एक सूरत का नाम भी है सूरत दुखान। तो इसमें जो अल्लाह ताला ने कहा कि अनकरीब आसमान जो है वो धुआं लेकर आएगा, तो इसके बारे में फिर मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। उनको देखते हैं कि आयत में वारिद दुखान के बारे में उलमा के जो 2 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि बाज़ अहले इल्म ने कहा कि इस धुएं से मुराद वो धुआं है जो कुरैश को शिद्दत भूख की शक्ल में उस वक्त पहुंचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दावत कबूल ना करने की वजह से बद्दुआ फरमाई थी। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के दुश्मनों के लिए बद्दुआ फरमाते थे, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि आपने कभी बद्दुआ नहीं दी, आप बद्दुआ नहीं देते थे। जाती मसाइल या जाती दुश्मनियों पर ऐसा नहीं होता था कि आप बद्दुआ देते। जो आपकी ज़ात की वजह से आपका दुश्मन बना होता उसको तो आप माफ़ कर देते थे, लेकिन जो दीन को नुकसान पहुंचाता या दीन की मुखालफत करता, तो ऐसे के लिए आप जो थे फिर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद जब वो नहीं मानता था तो फिर बद्दुआ कर देते थे। तो अहले मक्का के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई थी कि उनको जो है कहत आए, तो अल्लाह ताला ने उनको कहत भेजा था। तो वो अपनी आंखों को आसमानों की तरफ उठा के देखते तो उन्हें भूख और कहत की वजह से धुएं के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। यानी उनको ऐसा लगता था कि आसमान आसमान नहीं है बल्कि ये धुआं हो चुका है, सिर्फ इस वजह से कि उनको बहुत ज्यादा भूख थी और बहुत ज्यादा वो आप कह ले वीक हो गए थे। क्योंकि जब इंसान कमजोर होता है, आपने देखा होगा कि हम जब कमजोर होते हैं तो हम बैठ के उठते हैं तो हमारी आंखों के आगे अंधेरा छाने लग जाता है, हालांकि अंधेरा बाहर नहीं होता, हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है। तो इनका भी यही हाल था कि इनको ऐसा लगता था कि जैसे आसमान जो है ना वो धुआं धुआं हुआ है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और सलफ़ सालेह की एक जमात ने इसी कौल को इख्तियार किया और इब्न जरीर तिबरी ने भी इसी कौल को तरजीह दी। यानी जो आयत में वर्ड दुखान आया वो कहते हैं इससे मुराद ये वाला धुआं है जो अहले मक्का पर जाहिर हो चुका है। हज़रत मसरूक बिन अजदा से रिवायत है कि वो कहते हैं कि हम एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की खिदमत में हाजिर थे कि एक शख्स वहाँ आया और कहने लगा, ए अब्दुर्रहमान, ए अबू अब्दुर्रहमान। एक किस्सा गो से ये किस्सा बयान करता है, एक किस्सा गो ये किस्सा बयान करता है और ये समझता है कि वह धुएं की इलामत जो है ना वो जाहिर होगी। तो जब ये जाहिर होगी तो कुफार की सांसें बंद हो जाएंगी, जबकि मोमिनों पर सिर्फ जुकाम जैसी कैफियत होगी। तो हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो सीधे होकर बैठ गए और गुस्से में फरमाया कि लोगों अल्लाह से डरो, तुम में से जिसे किसी चीज का इल्म नहीं है तो सिर्फ उससे अपने इल्म के मुताबिक बयान करे, जबकि
تم میں سے جسے کسی چیز کا علم ہو تو اسے صرف اپنے علم کے مطابق بیان کرے، اور جسے کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ اللہ عالم۔ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جب کوئی کسی بات کو نہ جانتا ہو تو اس کے بارے میں اللہ عالم کہہ دے۔ تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں تکلف یعنی بناوٹی کاموں میں سے کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی ایک دین کے داعی کو اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، پلس یہ کہ اس کو دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور اگر اس کو کچھ نہیں پتا تو اپنی طرف سے باتیں نہ بنائے کہ اچھا لوگ مجھے جو ہے بڑا سمجھیں، اور اگر میں نے ان کو نہ بتایا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، جو آتے بتا دیں، جو نہیں آتے کہہ دیں کہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان کا علم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان موت تک سیکھنے کی سٹیج میں ہی رہتا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ نئی چیزیں سیکھتا ہے، پرانیوں کی بعض اوقات تردید ہو جاتی ہے، نئی چیزیں اس کو پتہ چلتی جاتی ہیں، تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ ان کی بات قبول نہیں کر رہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں بد دعا دی، اور کیا کہا، اللہم صبرا کا صبر یوسف، کہ اللہ ان پر 7 سالوں کا قحط بھیج جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں ایسی قحط سالی نے آ دیا جس نے ہر چیز کو ختم کر دیا تھا، حتیٰ کہ بھوک اور افلاس کی شدت کے باعث وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں سے جب کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کے باعث اسے دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے کہ 5 چیزیں جو ہیں گزر چکی ہیں، اللزام، الروم، البطشہ، القمر اور الدخان۔ اللزام کیا ہے؟ اللزام سے مراد وہ عذاب ہے جو چمٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں کہتے ہیں کہ تم نے تکذیب کی ہے، اس کی وجہ سے عذاب تمہارے لیے لازم ہوگا۔ پھر تیسرے نمبر پر جو الروم کی بات ہے کہ ان آیات میں جو اشارہ ہے روم کی طرف، وہ یہ کہ رومی جو تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ سورۃ روم کے سٹارٹ میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ قریب کی ترین سرزمین شام و فلسطین، اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد وہ جلد جو ہے نا غالب ہو جائیں گے، یعنی مومن۔ تو یہ والی جو پیشن گوئی تھی ان آیات میں یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ چوتھی چیز ہے البطشہ، یعنی کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، کہ ہم اس دن جو ہے ان کی ایک بڑی پکڑ کریں گے۔ تو اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بہت زیادہ ان کی سخت پکڑ کی تھی۔ تو اس فرمان باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی چاند کا پھٹنا یہ بھی جو ہے ظاہر ہو چکا ہے۔ تو اب پھر الدخان رہ گیا، تو دخان کے بارے میں وہ دھواں کہتے ہیں کہ یہ وہ دھواں جو قریش نے دیکھا تھا۔ اب پہلا قول بتایا کہ جو کچھ اہل علم ہے اس سے مراد کون سا دھواں لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قول حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس اور ابو سعید خدری کا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے سعد کریمہ سے متعلق قبل ازیں بیان کردہ حدیث استدلال کرتے ہوئے اسی قول کو ترجیح دی ہے، لیکن بعض دیگر اہل علم نے اس قول میں ان اقوال میں تطبیق دینے کی کوشش کی۔ تطبیق کا کیا ہے کہ 2 چیزیں جب آپ کے سامنے ہو جائیں تو آپ اس کو انالائز کریں اور پھر دیکھیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ زیادہ آپ کہہ لیں کہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہوگی۔ تو ہوتی تو دونوں ہی سچی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس دلیل سے ہی کوئی بات آ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو جمع تطبیق کے ذریعے جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے، کہ یہ کس طرح سے بات جو ہے نا یہ حقیقی طور پر پوری آئے گی۔ تو پھر ان کا موقف یہ ہے کہ دخان 2 ہیں۔ اب کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ دخان دھوئیں جو ہیں ان کا ظاہر ہونا یہ 2 مرتبہ ہے، ان میں سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو چکا، اور دوسرا جو ہے وہ قرب قیامت کی علامت میں سے ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے کہ دخان 2 ہیں، ایک تو گزر چکا اور دوسرا وہ ہوگا جس سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے گا، اور مومن پر تو اس کا اثر زکام جیسا ہوگا، مگر کافروں کے کان جو ہے اس سے پھٹ جائیں گے، وہ دھواں ایسا ہوگا۔ اور پھر راجح قول یہی ہے کہ جس دخان کا یہاں ذکر کیا گیا یعنی آیت میں، وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا، اور وہ قرب قیامت ہی کو ظاہر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی یہ آیت بھی اسی کی تائید کرتی ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ آپ اس دن کے منتظر رہیے جب آسمان دھواں لائے گا۔ مطلب یہ کہ آسمان میں ایک ایسا نمایاں اور واضح دھواں ہوگا جسے ہر کوئی دیکھے گا،
خواہ مسلم ہو یا کافر، جو بھی ہوگا وہ دیکھے گا۔ جہاں تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کا تعلق ہے تو قریش اسے دیکھ چکے ہیں، تو قریش کو بھوک اور افلاس کی شدت کے باعث محض خیال تھا، مطلب وہم تھا کہ آسمان پر دھواں ہے، لیکن حقیقی دھواں نہیں تھا۔ جبکہ جو قرآن پاک میں ذکر آیا یا احادیث میں قیامت کی 10 نشانیوں میں ذکر آیا، تو یہ ایک حقیقی دھواں ہوگا جس کے اثر سے لوگ جو ہے وہ خصوصاً مومن جو ہے وہ مر جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ یکش الناس، یعنی وہ دھواں حقیقت میں لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ سوری، مومن پر جو ہے اس کا اثر زکام جیسا ہوگا، میں نے یہ کہہ دیا کہ مومن اس سے مر جائیں گے، میری زبان پھسل گئی۔ اچھا، تو ارشاد الہی ہے کہ یکش الناس، یہ جو ہے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا عذاب علیم، یہ جو ہے دھواں انہیں پریشان کرے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ دردناک عذاب ہے۔ پھر دخان کے بارے میں جو وارد احادیث ہیں کہ احادیث میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو، تو ہم نے عرض کیا قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس لیے میں تھوڑا تیزی سے پڑھ رہی ہوں کہ بلا شبہ وہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ 10 نشانیاں اس ٹاپک کے شروع میں ہم نے دیکھی، اور پھر یہ کہ آپ نے دھوئیں اور دجال کا ذکر کیا۔ پھر اگلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، یا دجال کا ظاہر ہونا، یا خروج دابہ، یا تم میں سے کسی کا خاص وقت یعنی موت آ جانا، یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ یعنی قیامت کا قائم ہو جانا۔ یعنی ان سارے واقعوں سے پہلے پہلے تم نیک اعمال کر لو، جتنے کر سکتے ہو نیکیاں وہ کر لو، کیونکہ آگے پھر بہت مشکل ٹائم ہے کہ انسان کے لیے نیکیاں کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں رات بھر نہیں سو سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے کہ لوگوں نے بتلایا کہ دمدار ستارہ طلوع ہو چکا ہے، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ پہنچا ہو، اور اسی خیال میں میں پوری رات نہیں سو سکا۔ دیکھیں ایک نشانی، اور اس نے ان کو کس طرح سے جگایا کہ ان کو لگا کہ اب قیامت جو ہے بس آئی ہی آئی۔ تو اس اثر میں محل شاہد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دخان سے اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے، کیونکہ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی، بڑی نشانیاں، تو قیامت جو ہے وہ بس آئی کہ آئی اس طرح سے ہوگا۔ چلے الحمدللہ، یہاں تک ہماری یہ چوتھی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ آگے ہم خروج دابہ کا جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔